میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری یہ دونوں پیش ہوئے اپنے جو جعلی اکاؤنٹس کا جو کیس ہے, جو منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں, ان کیسز کے اندر راولپنڈی نیب میں پیش ہوئے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ یہ معاملات راولپنڈی آ جائیں سندھ سے, لیکن یہ معاملات کراچی سے شفٹ ہو کے راولپنڈی پہنچ گئے ہیں. وہاں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے آج احتجاج کیا اور اس میں تصادم ہوا پولیس کے ساتھ. کچھ پولیس والے زخمی ہوئے, کچھ کارکن زخمی ہوئے اور کچھ پولیس والے پیپلز پارٹی کے مطابق ان کے 200 لوگ گرفتار ہیں جبکہ 50 لوگ ان کے لاپتہ ہیں. یہ تو احتجاج ہے, آج کی خبر ہے. لیکن اصل کہانی کیا ہے وہ تھوڑی سی ہم آپ کو یاد دلا دیتے ہیں کہ اچانک آج سے چند سال پہلے حکومتی اداروں کو یہ پتا چلا کہ سندھ میں جعلی اکاؤنٹس مل رہے ہیں. یہ جعلی اکاؤنٹس جو ہیں ان کے اندر اربوں روپے کی رقم مل رہی ہے اور جن لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں وہ بیچارے غریب لوگ ہیں, ان کا ان پیسوں کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. جب اس کی مزید تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ یہ اکاؤنٹس ان لوگوں کی ایما پہ بنے ہیں یا ان لوگوں نے بنائے ہیں جن کا آصف علی زرداری صاحب سے انتہائی قریبی تعلق ہے, جیسا کہ حسین لوائی صاحب, انور مجید صاحب. یہ لوگ باقاعدہ اس انویسٹیگیشن, اس سارے پروسیس آئے اور جو اکاؤنٹس جعلی بنے ان اکاؤنٹ سے کچھ پیمنٹس ہوتی رہیں. یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اخراجات جو ہیں وہ اکاؤنٹس اٹھاتے رہے, ان کے ٹریولنگ اخراجات ہوں, کھانے پینے کے اخراجات ہوں, ان کے دھوبی کے اخراجات ہوں, یہ سارے اخراجات جو ہیں بلاول ہاؤس کے یوٹیلٹی بلز کے ہوں تو یہ ان اکاؤنٹ سے پے کیے جاتے رہے. تو وہ ایک لنک بننا شروع ہو گیا کہ ان جعلی اکاؤنٹس کا زرداری خاندان کے ساتھ یا بلاول ہاؤس کا ان اکاؤنٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس کی تحقیقات جب بڑھی تو اور بہت سارے اکاؤنٹس مل گئے. اب یہ اکاؤنٹس کی تعداد 100 سے زائد ہو چکی ہے, اربوں روپیہ ان کے اندر سے ریکور ہو چکا ہے اور یہ منی لانڈرنگ کا ایک انتہائی سنجیدہ کیس ہے جس کو پاکستان کے تحقیقاتی ادارے اس وقت زیر تفتیش ہے. اس پہ جے آئی ٹی بھی بنی تھی اور اب یہ معاملہ راولپنڈی شفٹ کیا گیا اس وجہ کے ساتھ کہ وہاں پہ انفلوئنس نہیں کر سکے گی جو ملزم پارٹی ہے, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہاں انفلوئنس نہیں کر سکے گی. یہ وجہ بتائی جاتی ہے اور پھر اس کو شفٹ کر دیا گیا. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا, یعنی جو اصل معاملہ ہے اس کے اوپر نہیں بلکہ انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑا حساس نوعیت کا ہے. بلاول زرداری کیا رہے تھے وہ آپ سن لیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں پھر آپ اس سٹیٹمنٹ کو سنیں بھی. وہ یہ فرما رہے تھے کہ پاکستانی حکومت نے کالعدم تنظیموں کے جو لیڈرز ہیں ان کو اس لیے گرفتار کیا ہے کہ اس بات کا خطرہ تھا کہ بھارتی طیارے آ کے ان کو بم سے ماریں گے یا بم گرا دیں گے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھارتی طیارے پاکستان میں آئیں, یہاں پہ آ کے لوگوں کو بم سے ماریں اور مارنے کے بعد جو ہے وہ واپس چلے جائیں اور ہم کچھ بھی نہ کریں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں. تو پاکستان کی اس کارروائی کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ نے جو ہے وہ متنازع بنا دیا ہے. اب اس پہ ہم آج بات کریں گے کہ اس کے اوپر باقی سب لوگوں کا موقف کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا وہ آپ کو میں بریک کے بعد سنواتا ہوں اور پھر سارے مہمانوں کے سامنے یہ چیز رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج نیب سے باہر نکلتے ہوئے کیا کہا وہ پہلے آپ سن لیں تاکہ پھر اس کے اوپر ہم بات چیت کا آغاز کریں. آپ سنیے بلاول صاحب نے آج کیا کہا. آپ کہتے ہو آپ نے اریسٹ کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ اڑا دے. آپ کہتے ہو کہ آپ ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کیا ہے, مجھے کیا پتا, میں کیوں یقین کروں, اور کس قسم کے فیس ہے یہ, وہ جیسے مشرف کے بینک اکاؤنٹ فروزن تھے جب اس نے پیسہ نکالا تھا. جی یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا. میں ایک دفعہ اور سن لیں آپ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس سے کہ انڈین طیارے آئیں گے اور آ کے وہ بم مار کے کالعدم تنظیموں کے لیڈرز کو مار دیں گے, اس لیے حکومت پاکستان نے ان کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا ہے. یہ دوبارہ سنیں آپ. آپ کہتے ہو آپ نے اریسٹ کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ اڑا دے. آپ کہتے ہو کہ آپ ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کیا ہے, مجھے کیا پتا, میں کیوں یقین کروں, اور کس قسم کے فیس ہے یہ, وہ جیسے مشرف کے بینک اکاؤنٹ فروزن تھے جب اس نے پیسہ نکالا تھا.
जी, नाज बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ राणा सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं PMLN से, हमारे साथ जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब मौजूद हैं बतौर तजियाकार, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान ने ये जो अब स्टेटमेंट आपके सामने आ गया बिलावल का, इंडियन तैयारे पाकिस्तान में आएंगे, बम मार के चले जाएंगे हैप्पी बर्थडे कहते हुए, और हम यानी इतने कमजोर तो नहीं है हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की माशाल्लाह हमारी फोर्सेस, हमारी एयर फोर्स हो या हमारी आर्मी हो, उसने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया को हर लम्हे हर मौके, और हमें भरपूर अपनी आर्मी के ऊपर एतमाद है और ट्रस्ट है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि जो ये आप अभी जो स्वॉट आपने चलाया है, ये जो कलदम तंजीमों से मुतालिक और उनकी बैन के मुतालिक जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, ये एक पॉलिसी है, और ये अब से नहीं है, ये बहुत पहले से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में भी यही पॉलिसी रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी की ये पॉलिसीज होती हैं, और अगर आप गौर करें तो 3 साल पहले तक इमरान खान साहब की पॉलिसीज भी यही थी। ये बातें जो आज बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, 3 साल पहले इमरान खान साहब यही बातें किया करते थे। अब उनकी पॉलिसीज में फर्क आ गया है, अब वो इन बातों के ऊपर बात नहीं करना चाहती है हुकूमत। अब हुकूमती वुज़रा जो है वो इन तंजीमों के लोगों के साथ मिलकर इलेक्शन की कैंपेन चलाते हैं, तो वक्त की जरूरत बना दिया उन्होंने उनको इलेक्शंस के मुहिम के लिए। तो इस किस्म की चीजों के ऊपर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये तो पॉलिसी स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी की है। और मैं दोबारा आपको पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट है कि इंडियन तैयारे आएंगे और लीडर्स को, ये कलदम तंजीमों के लीडर्स को मारेंगे और चले जाएंगे। इस डर से पाकिस्तान ने इनको पनाह दे दी है। ये आपकी एक आपकी बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान, देखिए नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जब बार बार ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत सीरियसनेस का मुजाहिरा करे और तमाम सियासी जमातों के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सुने, और एक पेज के ऊपर मुत्तफिक होकर मुल्क की सलामती और मुल्क की सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और जो बैरूनी तौर पे हमें जो इश्यूज इस वक्त आ रहे हैं, इन तमाम इश्यूज के ऊपर साथ मिलकर बैठकर बात करे, तो उसमें हमें हुकूमत की संजीदगी जो है वो नजर नहीं आ रही है। हुकूमत ने टाइम दिया है, आप सब जमातों को बुलाया है, लेकिन PMLN ने कहा कि हम सब अपोजिशन का ये बाइकआउट करेंगे। अपोजिशन तो बाइकआउट कर रही है मैडम, आप डिमांड कर रहे हैं, हुकूमत ने कहा हो बैठते हैं 28 को, अपोजिशन ने बाइकआउट अनाउंस कर दिया है। हुकूमत कह रही है कि हम बैठते हैं, माइनस प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं होंगे। अगर वजीर आजम ही मौजूद नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा इसे बैठने का? वजीर आजम उसके मुजाहिरा करते हुए अगर बैठेंगे तो एक जिम्मेदाराना रवैया होगा, तो फिर देखना है, आपने बैठेगी। आपने कॉज को देखना है, डिस्कशन करनी है, या आपने ये देखना है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा? देखिए कौन नहीं, वजीर आजम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई कौन नहीं है, वो कोई कौन नहीं है, वो कोई ऐसे उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, वो एक बहुत बड़ी अहम मनसब के ऊपर हैं, और बहरहाल वो उनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है। आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी के पास ना पार्टी की बैकिंग है और ना वो पावर है, और वो देखें ऑपोजिशन को सिर्फ अगर आपने लान तान करना है, उनको उनके ऊपर विक्टिमाइज करके उनको सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है, तो फिर तो आप मुझे बताएं, इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलती। इश्यूज के ऊपर आए, बैठे, बात करें। पीपल्स पार्टी, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि इंडियन तैयारे पाकिस्तान में आके कैसे मार सकते हैं, और ऐसी की तैसी उनकी अगर वो यहाँ पे आए और मार के चले जाएं, ये तो नहीं हो सकता इमरान। देखिए इंडियन तैयारे पाकिस्तान में, इंडियन तैयारे पाकिस्तान में नहीं घुसने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। इंडियन तैयारे पाकिस्तान घुसने की जुर्रत भी नहीं कर सकते, लेकिन जो इंटरनेशनल, इमरान मुझे मुकम्मल करने दें। इमरान जो इंटरनेशनली इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो इंटरनेशनली इंडिया जाके ये जो मैसेज स्प्रेड कर रहा है, हमारी पार्टी का मौकफ ये है कि हम क्यों इन चीजों को गैर संजीदगी के साथ ले। आज आपने पूरी दुनिया को बता दिया ना कि आप पाकिस्तानी भी ये सोचते हैं कि इंडियन आके हमला कर देंगे, इसलिए हम इन बंदों को छुपा रहे हैं। आपने पूरी दुनिया को ये सोच भी दे दी कि हम इतने डरपोक हैं कि हम उनको छुपा रहे हैं क्योंकि इंडियन आके इनको मार ना दें। ये आज बताया पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने पूरी दुनिया को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सोच हमने नहीं दी है। लेकिन ये बात तो यही की है, सोचने पे तो पाबंदी आप नहीं लगाते से कर रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब, हर फोरम पे जाके खिलाफ इस किस्म की। ठीक है राणा सनाउल्लाह साहब, क्या आप पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ की हमायत करते हैं? क्योंकि देखें
آپ کی جماعت کو بھی بہت ٹارگٹ کیا پیپلز پارٹی نے انہی کلرم تنظیموں پہ اور لیڈرز پہ بات کرتے ہوئے، اسپیشلی آپ کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں. اب آپ اس کی حمایت کرتے ہیں اس موقف کی جو بلاول صاحب لے رہے ہیں ابھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہ صرف اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں، بلکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج، وہ بری ہو، وہ بحری ہو، وہ فضائیہ ہو، وہ مکمل اس بات کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کر سکیں. انہوں نے نہ صرف وہ صلاحیت رکھتی ہیں بلکہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کر سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ریلیونٹ یا مٹیریل نہیں ہوتی جتنا جوش اور جذبہ ہوتا ہے. ہماری افواج کے جو ہمارے جوان ہیں، جو ہمارے آفیسر ہیں، وہ سربکف ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے، اور ان میں ایک ایمانی قوت ہے. تو اس لیے یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی قسم کا خوف ہے. ہماری مسلح افواج نے اب بھی ثابت کیا ہے، آج سے جو ہے وہ 3 ہفتے مہینہ قبل بھی، اور اس سے پہلے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب رہی بات کہ جو بلاول صاحب نے جو بات کی ہے، بالکل میں اس کی مکمل جو ہے وہ اس کی حمایت کرتا ہوں. بلاول صاحب نے جو بات کی ہے وہ بات درست ہے. یہ بات ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ہندوستان کی حکومت یا مودی جو ہے وہ یہ مسلسل یہ کہہ رہا تھا جو پلوامہ کا واقعہ ہے اس کے بعد، کہ ہم جو ہے وہ آزاد کشمیر میں، مریدکے میں، بہاولپور میں ہم جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے جو کالعدم تنظیموں کے دفاتر ہیں، یا ان کے بقول کہ جی وہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ ہو رہا ہے، اور وہ اس قسم کا جو ہے وہ پراپیگنڈا کر رہا تھا. حالانکہ ان جگہوں کے اوپر کوئی ٹریننگ وغیرہ جو ہے حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہو رہی تھی، لیکن انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں یہ پراپیگنڈا بھی کر رہی تھی، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم جی ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے. اب دنیا جب یہ چاہتی ہے کہ اس خطے میں جنگ نہ ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انڈین جہاز آئے، ہماری فضائیں ان کو گرایا. اگر انڈین جہاز آئیں گے وہ مریدکے کو آگے ٹارگٹ کریں گے، بہاولپور کو آگے ٹارگٹ کریں گے، یا اے جے کے میں بمبر جو وہ کہہ رہے تھے اس کو ٹارگٹ کریں گے، تو بالکل ہماری فضائیہ جو ہے، ہماری افواج جو ہے اس کا دفاع بھی کریں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو منہ توڑ جواب بھی دیں گی. لیکن اس سے پھر کیا ہوگا؟ ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. وہ جنگ پاکستان بھی نہیں چاہتا، وہ جنگ دنیا بھی نہیں چاہتی. تو اس لیے جو ممالک، جن ممالک کو ہماری حکومت نے جو ہے وہ بڑی ایک ہیکٹک ڈپلومیسی کے ساتھ کہا کہ جی انڈیا کو اپنے اس جو ہے یہ غلط اس کا جو عزائم ہے ان سے باز رکھا جائے، تو جو ممالک بیچ میں پڑے، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں امریکہ ہے، اس میں دوسرے ممالک ہیں، تو ان ممالک نے جب یہ چیزیں ساری کی ہیں، تو اس میں باقاعدہ جو کارروائیاں اس وقت پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے، جس میں ان لوگوں کی گرفتاری ہے یا ان کی جو کسٹڈی ہے اور جو باقی اقدامات ہیں، وہ باقاعدہ بین الاقوامی طور پہ دنیا کو پاکستان کی حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے، اور ان کارروائیوں کی ضرورت تھی. یہ آج سے 5 سال پہلے بھی جب کہا گیا تھا تو اس کو ڈان لیگ بنا دیا گیا تھا، اس وقت بھی ضرورت تھی. آج سے 20 سال پہلے جب یہ بات کی گئی تھی تو اس کے بعد پھر کارگل ہو گیا، اس کی ضرورت تھی. اور اس میں ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ بھی شامل تھے، اور ان کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی جو ہے وہ پوزیشن لینی چاہیے کہ جس میں اس تو الٹیمیٹلی رانا صاحب وہ پوزیشن پاکستان نے اب لے لی. اب پاکستان نے اگر وہ پوزیشن لے لی تو اس کو دنیا کو یہ بتانا کہ جناب یہ تو ملے ہوئے ہیں آپس میں، اس سے نقصان نہیں ہوگا. بلاول صاحب نے عمران صاحب دنیا کو پتا ہے سارا. یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ دنیا کو نہیں پتا، دنیا کو سارا پتا ہے. جتنا ہمیں پتا ہے اتنا دنیا کو بھی پتا ہے. اور ہمیں یہ کارروائیاں جو اب ہم نے کی ہیں، سب سے پہلی غلطی تو ہم نے کی ہے اور اس حکومت نے کی ہے کہ اس حکومت کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی، صرف اتنی سی بات اپنے ذمہ لینے کے لیے کہ جی پہلی حکومت نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں. او بھئی پہلی حکومت نے بھی جو کرنا تھا
نہیں سر، اور اب آپ نے جو کرنا ہے سب کو معلوم ہے کہ کس نے کرنا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا، کچھ پی ایم ایل این نے کیا، کچھ یہ کرے گا، بات کو بنانے کے لیے نہیں، سن لیں انہوں نے صرف یعنی اتنے احمق ہیں یہ، اور اتنے یہ جو ہے یہ یعنی نالائق ہیں کہ صرف اپنی ایک بات بنانے کے لیے فلاں کو گرفتار کر رہے ہیں جی، فلاں کر رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں وہ، بھئی خاموشی کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل ہو رہا ہے پچھلے 4 سال سے 5 سال سے، اور جہاں کہیں کوئی کسر رہ گئی ہے وہ اپنی خاموشی سے آپ اس کو ٹھیک ہے، درست فرما رہے ہیں، یہ نکتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، گارنٹی دیا ان کو بتا دیں کہ جی ہم نے یہ کر لیا، پراپیگنڈا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ولید اقبال صاحب، آپس کی لڑائی میں بلا وجہ پاکستان کو ہم خراب کر دیتے ہیں. آج جو بلاول صاحب نے کیا، اگر وہ پاکستان کو خراب کر رہا ہے تو آپ کا یہ سٹیٹمنٹ، کیونکہ پچھلی حکومت ان کو نہیں پکڑ رہی تھی جناب، ہم ان کو پکڑنے لگے ہیں، تو آپ تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے کہ واقعی دنیا جو آپ کے بارے میں کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھا. کچھ کام پیپلز پارٹی نے کیا، کچھ پی ایم ایل این نے کیا، کچھ آپ کر کے جائیں گے، کچھ آنے والے کریں گے، پاکستان ایسے ہی آگے بڑھے گا. لیکن کریڈٹ لینے کے چکر میں پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنا جو آج بلاول نے کیا وہی آپ نے بھی کیا. نہیں جی، ایک تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی اقدام یا کوئی ایسی بات پاکستان کی حکومت نے یا اس کے کسی ترجمان نے یا کسی لیڈر نے ایسی نہیں کی جس سے پاکستان ڈسکریڈٹ ہوا ہے، بلکہ یہ جو فضائی حملہ ہوا اور اس کے جواب میں ہم نے جو کارروائی کی اور پھر وہ جہاز مار دیا اور سارا کچھ، اس سے پہلے بھی اتفاق سے میں اس وقت ملک سے باہر تھا، تو میں 2-3 ملکوں سے گزرا تھا اور وہاں پہ پاکستانی سفارتکاروں سے بھی اور دیگر سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی. ایک زبان ہو کے سب یہ کہہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ جی جس طرح سے حکومت پاکستان نے انٹرنیشنل امیج کے لیے، اس پی ٹی آئی گورنمنٹ نے انٹرنیشنل امیج اور ڈپلومیسی کی فیلڈ میں جس طرح سے اپنا بڑے اقدامات اور میجر پروگریس کی ہے، وہ سب سے زیادہ قابل تحسین بات جو ہے وہ اس گورنمنٹ کی ہے. پھر یہ واقعہ ہو گیا اور پھر جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا پرائم منسٹر نے اور حکومت نے، اور پھر وہ بعد میں امن کے حوالے سے جو جیسچر تھا پائلٹ کو ریٹرن کرنے والا وہ بھی. لیکن میں آتا ہوں خاص ادھر بلاول بھٹو صاحب نے بات کی آج، انہوں نے تو میں تو ایک جملے میں جواب دیتا ہوں، بہت افسوسناک اور قابل مذمت بات ہے. انہوں نے یہ کہا اور میں اپنے الفاظ میں اس کی جو تشریح کر سکتا ہوں اور ایکسپلین کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پاکستان حکومت نے گرفتار نہیں کیا ہوا کالعدم تنظیموں کے لیڈرز کو، انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے جی. اور یہ کہنا ایک میجر پناہ دی ہوئی ہے، یہی ہے نا، یہی جی بالکل، حفاظت کر رہے ہیں اس کی، بچا رہے ہیں ان کو، سیو کر رہے ہیں ان کو. تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین اس طرح کی بات کر رہے ہیں. رانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ لوگ احمق ہیں، یہ لوگ نالائق ہیں. نالائکی اور احمق کانہ بات کا ثبوت تو ادھر آتا ہے. نہیں لیکن آپ کو جواز نہیں مل جاتا یہ کہنے کا کہ پچھلی حکومتیں ان دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کر رہی تھی، اب ہم کر رہے ہیں. دیکھیں جی، جواز تو آپ کے پاس نہیں آ جاتا نا سر. میں یہ عرض کر رہا ہوں، نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں نے نہیں کہا. آپ پچھلے 5 سال کا دور تھا 2013 سے 18 تک، نیشنل ایکشن پلان، اس میں نیشنل ایکشن پلان وضع ہوا، سب مانتے ہیں، نیشنل کنسنسس سے وضع ہوا، سب اقرار کرتے ہیں. آپ کھول کے اخبارات دیکھ لیں، تجزیات کو، آپ پروگرامز ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں، پرانے ٹاک شوز، جتنی تفصیل سے نیشنل ایکشن پلان پہ بات لوگ کر چکے ہیں، جتنے گھنٹے اس پہ بات ہو چکی ہے، جتنے صفحے اس پہ سیاہی سے چھپ چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں. پاناما اور نیشنل ایکشن پلان پہ سب سے زیادہ پروگرام ہوئے ہیں، اور جو نیشنل ایکشن پلان پہ جتنے پروگرام اور جتنے تبصرے اور جتنے کالم لکھے گئے ہیں، ان سب میں ایک بات یکساں تھی کہ جی 20 نکات کا جو پروگرام ہے اس میں سے ہارڈلی 4 کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوا ہے، 4 پہ یا 5 پروگریس تو تھی نا سر. 4 اور نہیں، اور 4-5 کون سے ہیں؟ وہ جن کا تعلق ملٹری سے ہے، جن کا تعلق افواج سے ہے، جن کا تعلق حکومت سے نہیں ہے. تو پولیٹیکل ول لیک کرتی تھی. ہم نے تو یہ کہا کہ ہم نے پولیٹیکل ول شو کر رہے ہیں اور اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. مجھے جنرل صاحب سے جنرل صاحب، جہاز آئے بم مار دیں اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے حفاظتی تحویل میں لے لیا ہے لیڈرز کو کالعدم تنظیموں کے. یہ بلاول بھٹو زرداری کا جو موقف ہے یہ ہمیں شیشہ دکھا رہا ہے، حقیقت بتا رہا ہے، یا دنیا کے سامنے ہمارے امیج کو مزید بگاڑ رہا ہے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، نقصان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ امیج بگاڑنے والا کوشش تو موجود ہے. جو بھی پیچھے اس معاملے میں بلاول زرداری صاحب نے جو 2 بیانات دیے ہیں، ایک اب اور ایک اس سے پہلے، میرے خیال میں دونوں ہی مایوس کن اور دینے نہیں چاہیے سوچ سمجھ کے، کیونکہ یہ معاملات ہیں بڑے سینسیٹیو. یہ ایک لائیو ایشو ہے جو آج کل چل رہا ہے. انڈیا نے بہت پہلے سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ آئی واش ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ صرف دکھاوے کا کام ہے.
اور ہمارا مسئلہ یہی رہا ہے ہمیشہ کہ ہمارے اپنی صفوں میں سے جب ہمارے لوگ کئی ایسی باتیں کرتے ہیں تو باہر والے نیریٹو کو تقویت ملتی ہے. جو باہر سے آپ کو نیریٹو آپ کے اوپر بمبارڈ کیا جا رہا ہے اس کو تقویت ملتی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یہ سینسیٹیو ایشو کے اوپر اگر بات کرنی ہے پارلیمنٹ میں بات کر لیں, ان سے تفصیل پوچھ لیں. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ابھی وہ ان کو بریف کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائیں. اگر ان کی انا خراب ہوتی ہے, ان کی عزت میں فرق آتا ہے کہ وزیر اعظم نہیں آ رہا تو یہ اپنا کو نمبر 2 لیڈر بھیج دیں. چاہیں تو صحیح نہ جا کے وہاں پہ ان کو ضمانت دے دیں, کبھی یہ جا کے ان سے کلیریفیکیشن لے کے ہیں حکومت سے. لیکن یوں پبلکلی ان ایشوز پہ جو اتنے سیریس ہیں, جو آج آپ کی سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے, ان کے اوپر آپ اس طرح غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ہرزہ سرائی کریں, زبان کھولیں, میرا خیال ہے کہ یہ میں نے نہیں دنیا میں کہیں دیکھا کہ اس طرح. جل صاحب آج انڈین میڈیا پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی بڑی جماعت نے یہ اعتراف کر لیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج پاکستان کی بڑی جماعت نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہم بم مار کے ان کو تباہ کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں, اور اس سے ڈر کے پاکستان نے ان کو پکڑ کے اور صرف آئی واش کی. یہ اب انڈین میڈیا کہہ رہا ہے, بتائیں اس کا کیا جواب؟ میں تو بتا رہا ہوں نا کہ یہ چیز آلریڈی چل رہی ہے نا, ابھی وہ کر رہے ہیں, یہ ہمارے اوپر یہ الزام تراشی کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا مطلب ایک لائیو ایشو ہے جو آج تک چل رہا ہے, اور اس کے اوپر ابھی بات چیت ہو رہی ہے. ابھی انہوں نے جو ڈوزیئر دیا ہے اس پہ آپ نے وضاحتیں دینی ہے, بات کرنی ہے. تو اس سٹیج کے اوپر یہ تو پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی بات ہے. اگر آپ اس طرح کے اپنے ملک کے لیے باتیں, اس طرح کی مشکلات پیدا کریں تو میرا یہ انتہائی غیر مناسب ہے. اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے. ایشوز کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ پبلکلی آپ اٹھا کے تو ہر وقت, اگر مثال کے طور پہ حکومت نے اس لیے کیا بھی تو کیا یہ مناسب ہے کہ آپ یہ بات اس طرح پبلکلی کریں؟ دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں اگر یہ آدھا سٹیٹمنٹ ہوتی کالعدم تنظیموں کو حفاظتی تحویل میں لیا, کاروائی نہیں کر رہے, انڈین جہازوں کو اگر مائنس کر دیتے تو میرے خیال میں کافی تھا. بریک کے بعد میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں, یہ بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں. جلد صاحب آپ کو موقع دوں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جلد صاحب بات مکمل کریں, پھر مجھے ناز بلوچ کے سامنے دوسرا ایک اینگل رکھنا ہے اس کا. میں اس کی تھوڑی سی تفصیل دینا چاہ رہا تھا, اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں. جی کوئکلی سر. انہوں نے جو بیان دیا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اس لیے آپ نے اپنی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا تاکہ انڈین جہاز نہ کریں. یہ بھول رہے ہیں کہ جماعت الدعوہ کی تمام ڈسپینسریاں وغیرہ وہ کسٹڈی میں لے لی گئی ہیں. کیا ہر کسی پہ جا کے انہوں نے بمبارمنٹ کرنی تھی؟ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے تمام جتنے بھی مدرسے ہیں وہ سارے کسٹڈی میں لے لیے گئے ہیں. یہ دکھاوے کا کام ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بس جو منہ میں آئے بول دو, یہ درست نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت سینسیٹیو مسئلے ہیں, اس سے آپ میں کیوں مانوں, میں کیسے یقین کروں؟ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ بلا وجہ اس طرح کی زبان نہ کھولیں جس سے ملک کے لیے مشکلات پیدا ہوں. جی ٹھیک ہے. جی رانا صاحب, وہ کیوں مانے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا؟ میرا کامنٹ یہ ہے, جی میرا کامنٹ یہ ہے عمران صاحب کہ یہ ڈسپینسریاں کیوں لی گئی ہیں قبضے میں, یہ سکول کیوں قبضے میں لیے گئے ہیں, اور اگر یہ اب لیے گئے ہیں تو یہ 4 سال پہلے کیوں نہیں لیے گئے؟ اگر 4 سال پہلے ان کی نیشنل ایکشن پلان میں ضرورت نہیں تھی تو اب ان کی کیوں ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے؟ اور اگر ان کو لینا تھا تو پھر آپ کو یہ اخبارات میں اور ٹی وی میں مشہوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی یہ صرف یہ ثابت کرنا کہ جو پہلی گورنمنٹ تھی اس کی پولیٹیکل ول نہیں تھی اور یہ اب جو بیٹھے ہیں ان کی پولیٹیکل ول ہے. نہیں رانا صاحب آپ حمایت کرتے ہیں, والی بات نہیں ہے یہ. رانا ایک چھوٹا سا کوسچن, کیا آپ حمایت کرتے ہیں ان ڈسپینسریوں کو بند کرنے کی, ان مدرسوں کو لے لینے کی؟ کرتے ہیں یہ ٹھیک کام کیا؟ دیکھیں عمران بات یہ ہے نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ تو بنا ہے آج سے 4 سال پہلے. اگر 4 سال پہلے یہ 4 سال میں یہ ڈسپینسریاں جو ہے یہ دہشت گردی نہیں پھیلا رہی تھی, یہ سکول جو ہے وہاں پہ دہشت گردی کی ٹریننگ نہیں ہو رہی تھی, تو پھر اب ان کو قبضے میں لینے کی جی جنرل صاحب بتائیں. جی جنرل صاحب, ان کو قبضے میں لینا ہی تھا, اور ان کو قبضے میں لینا جو ہے وہ کسی کو دکھانا مقصود تھا, یا وہ ٹی اے ایف والے جو ہیں ان کو FATF, بالکل اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ صرف امیج بلڈنگ اپنی پرسپشن بہتر کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. جی جنرل صاحب کوئی رسپونڈ کریں. نہیں تو بات یہ ہے, یہ اگر ایویڈنس جو ہے یہ ایویڈنس جو خاموشی سے جس کسی کو دینی تھی دے دیتے. یہ اتنا شور مچانے کی صرف اس لیے کہ پچھلی حکومت کو ثابت کر سکیں کہ ان کی پولیٹیکل ول نہیں تھی.
یہ جو شیخ رشید کی جو سٹیٹمنٹ چل رہی ہے ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ اس سے کوئی چھرا نہیں کھونپا گیا. یہ جو انٹیریئر منسٹر آفریدی کی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ اس سے کوئی چھرا نہیں کھونپا گیا. بلاول کی اس بات سے جو ہے وہ پاکستان خراب ہو گیا. جی جنرل صاحب کوئکلی رسپونڈ کریں. میں اگر اسپیسیفک اینگل سے بات کی جائے گی نا وہ بات پھر جو ہے نا اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے. ٹھیک ہے رانا صاحب. جی جنرل صاحب بتاؤں, دیکھیے یہ چیز واضح ہے کہ نہ ڈسپینسریاں دہشت گردی کر رہی تھی نہ یہ لوگ کر رہے تھے. کوئی بھی شخص دہشت گردی ان میں سے نہیں کر رہا تھا. اگر کرنا ہوتا تو ہم نے اڑی کا بھی واقعہ مانا ہوتا, ہم نے پٹھان کوٹ کو بھی تسلیم کیا ہوتا, ہم نے بامبے کو بھی کیا ہوتا. ہم نے آفیشلی سب کا کہا کہ ان میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان میں سے کوئی ملوث نہیں تھا اس کام میں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ خود ذمہ داری لیتے رہے. آپ نے میاں صاحب کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا کیا ہمیں بھیجنے چاہیے تھے بامبے. وہ واضح ہے کہ یہ بیان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھیجے. اور اسی طرح زرداری صاحب کے دور میں یہ باتیں ہوئی. خود لوگ اجمل قصاب کے گھر پہنچے. جنرل صاحب اس میں کوئی شک ہے؟ جو ہے وہ کسٹڈی میں تھا انڈیا کے اس واقعے سے پہلے, انڈیا کے پاس تھا اجمل قصاب. اور خدا کا خوف کریں جنرل صاحب خدا کا خوف کریں. جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, جو ایف ڈی اے کا ڈی جی تھا طارق کھوسا, اس نے جو انویسٹیگیشن کیا اس کا کالم پڑھیں کہ وہ اس میں کیا لکھتا ہے. وہ یہ چیز واضح ہے. ان کے آئی جی پولیس نے کتاب لکھی ہے جو اس وقت بامبے صاحب کتاب پڑھیں. تو جو آپ کے آئی جی پولیس نے لکھی ہے نا, طارق کھوسا نے جو انویسٹیگیشن جس نے بتاؤ ڈی جی ایف آئی اے انویسٹیگیشن کی ہے اس کا بھی پڑھے کہ اس نے کیا کہا ہے. اس نے پڑھا ہے, میرے طارق کھوسا سے بات بھی ہوئی ہے اس سے. اگر کسی نے کوئی کام کیا کہا اس نے تو باقاعدہ کہا ہے, اس نے بتایا نا کہ ٹریننگ کہاں پہ ہوئی ہے. طارق کھوسا کس راستے سے وہ گئے ہیں. طارق کھوسا واحد تو پھر آج تک اس کو چارج کیوں نہیں کیا. اگر طارق کھوسا ڈی جی ایف آئی اے اتنا یعنی اہم عہدے پہ رہنے والا آدمی غلط کہہ رہا تو آج تک اس کو پروسیکیوٹ کیوں نہیں کیا اس کو. لیکن رانا صاحب وہ ہیمنت کرکرے کی کتاب کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے پاس پہلے سے تھا اور ہماری کسٹڈی میں تھا, اس کا لنک پاکستان سے تھا, لیکن ہم نے اس کو اس موقع پہ استعمال کیا. عمران صاحب دیکھیں میری بات سنیں, یہ باتیں جو ہیں یہ باتیں مناسب نہیں ہیں کہ ہم ان کو آن ایئر بیٹھ میرے خیال میں اسی لیے رانا صاحب ابھی آگے بڑھ جاتے ہیں. رانا صاحب ٹھیک ہے ابھی آگے بڑھ جاتے ہیں. شعیب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. رانا صاحب آپ نے کر بھی لی ہے نا ڈسکس, ابھی آگے بڑھتے ہیں. میرے خیال میں آگے بڑھ جاتے ہیں. رانا صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں. ناز بلو صاحب بٹو زرداری صاحب کا اگر پچھلے 1.5 سال کے میں سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھوں تو وہ اتنی زور سے کبھی نیشنل ایکشن پلان پہ, اتنی زور سے کبھی کالعدم تنظیموں پہ نہیں آئے. وہ ان پہ بات ہی نہیں کر رہے تھے, ان کے ایشوز کچھ اور تھے. پہلے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بات کر رہے تھے, پھر عمران خان کے اوپر بات کر رہے تھے. اس موقع کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے جب انڈیا اور پاکستان کا تناؤ بڑھا اور انٹرنیشنل پریشر پاکستان پہ آیا. میں آپ کو ثابت کر کے ایسے دیتا ہوں کہ اسد عمر نے الیکشن لڑا کئی ماہ پہلے, 8-9 ماہ پہلے الیکشن انہوں نے لڑا, لیکن کبھی بھی اس دوران میں پیپلز پارٹی نے اس ایشو کو نہیں اٹھایا. شہریار افریدی کی ٹیپ بہت پہلے آ چکی تھی, پیپلز پارٹی نے اس ایشو کو نہیں اٹھایا. شیخ رشید احمد صاحب کئی سالوں سے دفاع پاکستان کونسل کے جلسوں میں جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں اٹھایا. لیکن اب پیپلز پارٹی کو لگا کہ وہ کیونکہ نیب میں پھنس گئے ہیں تو اب ان کے پاس کوئی ایسی وجہ ہونی چاہیے بتانے کے لیے کہ جناب اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ کاروائی ہو رہی ہے, تو انہوں نے ایک ایسا نیریٹو لے لیا جو انٹرنیشنلی پاکستان کو نقصان پہنچا رہا تھا. Am I right? You're absolutely wrong, Imran, and I completely disagree with you because that's how you perceive. یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے, اس طرح آپ بالکل شاید سوچ سکتے ہیں, and you're free to think the way you think. لیکن مجھے گزارش بات کرنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ شہریار آفریدی کی ویڈیو ٹیپ ہو, چاہے اسد عمر صاحب کی جو الیکشن کمپین ہو, چاہے شیخ رشید کے جو سٹیٹمنٹس ہوں, یہ کسی سے ڈھکے چھپے تو تھے نہیں, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن اس وقت سچویشن جو ہوئی ہے اور جو انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا بھارت جس طرح سازش کر رہا ہے, اپنے ہر جو بھی ان کے انسرجنسی یا کوئی بھی معاملات اپنے ان کے ہوتے ہیں, اس کی ذمہ داری
زرداری سیدھا براہ راست وہ بغیر کسی تحقیقات کے پاکستان کے اوپر لا رہا ہے اور انٹرنیشنلی جو نیریٹو وہ سیل آؤٹ کر رہا ہے. اس موقع کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری سیاسی جماعتیں اور حکومت کی سنجیدگی دیکھنا بہت ضروری ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں. وہ ڈاٹس ہم کنیکٹ نہیں کر رہے, وہ نیچرلی کنیکٹ ہو رہے ہیں وہ ڈاٹس کہ ایک حکومت. لیکن آپ نے انٹرنیشنل پریشر کے ساتھ اپنا پریشر بلڈ کیا ہے, یہ حقیقت ہے. چلیں اتنا تو آپ نے تسلیم کیا کہ انٹرنیشنل پریشر کے ساتھ یہ کہنے پہ آپ نے اپنا پریشر بلڈ کیا. ایکشن پلان کے اوپر کیوں نہیں عمل درآمد کیا جا رہا ہے, کیوں حکومت کی سنجیدگی نہیں آ رہی ہے. نہیں لیکن ناز آپ یہ کیوں کہتے ہیں, ناز ایک منٹ چلے میں بریک لے لیتا ہوں. یہ چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, پھر ولید اقبال صاحب سے میں اس پہ بات کروں گا. پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز صرف اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ جو انڈیا کا نیریٹو ہے ہم یہاں پہ پاکستان میں اس کے ڈاٹ کنیکٹ کر رہے ہیں, اس لیے ہمارے پہ کیسز بن رہے ہیں. آپ پھر ان دو چیزوں کو الگ الگ رکھیں نا. ایک تو موقف ہے پیپلز پارٹی کا جو شروع سے ہے, وہ کبھی سلو ہو جاتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے, انٹرنیشنل پریشر کے ساتھ وہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے. لیکن ایک طرف ہے کرپشن کے کیسز, ان کو الگ رکھ لیں. لیکن آپ ان دو چیزوں کو جوڑ کے اگر فائدہ لیں گے تو شک ہوگا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اب ناز ملوک صاحب آپ دونوں چیزوں کو الگ کریں نا. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو معاملات ہیں جن کو کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ کرپشن کے معاملات ہیں زرداری صاحب کے, ان کو پھر الگ رکھیں اور یہ ملکی سطح کے معاملات کو الگ رکھیں. آپ پریس کانفرنس ہوتی ہے نیب کے کیس کے اوپر آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ جواب دیتے ہیں کہ جناب کیونکہ ہم پاکستان کی حکومت کو آئینہ دکھا رہے ہیں اس لیے ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے. آپ کو پھر الگ الگ کرنا پڑے گا نا تاکہ آپ پہ شک نہ ہو آپ کی نیت پہ. نہیں, نیت پہ تو شک حکومت نے کرنا ہی ہے نا. اپوزیشن جب بھی معیشت کے اوپر بات کرتی ہے, ملکی حالات کے اوپر بات کرتی ہے, ہر ایشو کے اوپر جہاں حکومت آواز اٹھاتی ہے وہاں پہ یہی ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن دکھائی دیتا ہے. فوری طور پہ ایکشن دبر دھوس جو ایک اینکر صاحب کہا کرتے تھے وہی حرکتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے وہ یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے. تو دس از نتھنگ نیو, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ پہلے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی یہی ہوتا رہا, ہر دور میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. بٹ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم وی نیڈ ٹو لرن. ڈیموکریسی از ناٹ اباؤٹ آل دس کہ آپ اپنے اپوزیشن کو خاموش کرنے کے لیے ان کے اوپر ان چیزوں میں کئی سالوں سے نہیں چل رہے ملکی معاملات کے اوپر, یہ انڈیا پاکستان کا ایشو اب آیا ہے, سیکورٹی کے اوپر بات کر سکتے. آپ کے تو کیسز کئی سالوں سے چل رہے ہیں. کر دوں عمران میری بات سننے. جب حکومت کی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے اور حکومت اپوزیشن کو اس اہم ایشو کے اوپر نہ تو وزیر اعظم صاحب بیٹھنے کو تیار ہیں, نہ حکومت کے اندر کوئی سیریسنس ہے, بار بار اپوزیشن کے کہنے کے باوجود ہمیں کوئی سیریسنس دکھائی نہیں دے رہی, تو مجھے بتائیے پھر حکومت کیا اپوزیشن مجبور نہیں ہوگی کہ وہ پریس کانفرنسز میں بات کرے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ میں بات کریں. پارلیمنٹ میں تو مراد سعید صاحب اپنی تقریریں کرتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے سیشن. ہم یہی دیکھ رہے ہیں, ایک گھنٹے کی تقریریں ہوتی ہیں اور اس کے بعد سیشن ختم ہو جاتا ہے. تو نہ تو پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے چلایا جا رہا ہے, نہ ان اہم معاملات کے اوپر. آج بندے بھی گرفتار کر لیا آپ کے. ویسے ولید اقبال صاحب 126 دن دھرنا کیا تھا سر, آپ نے 126 دن دھرنا کیا تھا اور حکومت نے بہت دفعہ دل بڑا کیا. آج آپ نے پیپلز پارٹی کا آدھا گھنٹہ برداشت نہیں کیا. آپ نے ان کے 200 بندے پکڑ لیے, 50 لاپتہ کر دیے, کئیوں کو پھینٹی لگ گئی, پولیس والے بھی بیچارے زخمی ہوئے. لیکن یہ اب دل بڑا آپ کو بھی کرنا چاہیے, سیاسی قیدیوں کو فوراً آپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا, نمبر 1. نمبر 2, جو اسد عمر صاحب جا کے FATF سے ڈیل کریں گے انہی کو ریڈ لائن کر دیا ہے, بالکل ان کے اوپر ایک کراس لگا دیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. اچھا دیکھیں, ایک تو میرے خیال میں آپ نے ایک بات کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا اور آپ نے اپنے پروگرام کی گفتگو ابھی تک کی دیکھیں تو اس میں شاید 5% حصہ اس کا آپ نے وہ بات کی ہے کہ اصل بات کیا ہے. اصل بات ہے نیب کس چیز کی تفتیش کر رہی ہے, جعلی اکاؤنٹس کی. جعلی اکاؤنٹس میں کتنی رقوم گزری, وہ میرے خیال 54 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے. کہاں سے رقوم نکلی, وہ پان والوں کی اور وہ آئس کریم والوں کے اکاؤنٹ سے جن کے پاس مردہ لوگوں کے اکاؤنٹ سے نکلی. مطلب یہ نام آ رہے ہیں کہ جی انور مجید صاحب ہیں, کوئی وہ ایک اومنی گروپ ہے, وہ لوائی صاحب ہیں, ان کا آپس میں وہ ڈاٹس ہیں جو کنیکٹ اصل ہونے ہیں. تو یہ بات آپ نے درست کہی کہ اصل چیز یہ ہوئی ہے اور اس کا ایک بڑا ایک صدیوں پرانا ایک طریقہ ہے کہ جہاں آپ ٹائٹ سپاٹ میں ہو آپ ڈائیورژن کریٹ کر دو
کہ ایسا کوئی کاز کر دو, وہ کوئی اکسانے والی بات, تو آج ان کے کارکن گرفتار کر کے آپ نے موقع دے دیا نا, وہ اکسانے والی بات کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, بس وہ اس کو ڈائیورٹ کر دو. اب وی آر پلئنگ انٹو دیئر ہینڈز ایگزیکٹلی, کہ ہم بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. بھائی آپ کیس کے میرٹس پہ آئیں, کیس کے میرٹس پہ کون سے سوال کا جواب, ٹھیک ہے اندر نیب کو دے کے آئے ہوں گے, باہر آ کے جو ہے وہ سوال گندم اور جواب چینی کی بات ہو رہی ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے, کہتے ہیں جی جے آئی ٹیز پرویز خٹک پہ کیوں نہیں بنتی, یا جے آئی ٹی وہ کسی اور کا نام لے کے کہ اس پہ کیوں نہیں بنتی. اور بھائی پرویز خٹک کے اوپر جو کیس ہے وہ ہوگا, اس کے اپنے میرٹس ہیں, اس کے اوپر اتنے ارب روپے اور اتنے زیادہ اکاؤنٹوں کا کیس تو نہیں ہے جو اس طرح سے ہے, جو کیس کی سنجیدگی اور اس کی سنگینی کو دیکھیں. اب میں آتا ہوں آج اسلام آباد میں کیا ہوا. مجھے یہی اطلاع ملی, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اپنے فون پہ کچھ دیر پہلے, کہ پی 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 کے ایک سینیٹر جو ہیں وہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں. میرے اپنے کالیگ ہیں سینٹ میں, ایوان بالا میں میرے ساتھ ہیں, لیکن مجھے بھی سیاسی کہتی ہے آپ چھوڑ دیں گے, آپ کے لوگ بھی مار رہے تھے اچھی طرح میں, ایسی کوئی دیکھیں کئی جگہ مار کھا رہے میری ایک بات. اور یہاں رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ثناء اللہ صاحب, دیکھیں پرامن احتجاج ہوا ہے, دیکھیں ان کے لیڈرز نواز شریف صاحب بعد میں وہ حراست میں لیے گئے, شہباز شریف صاحب, سعد رفیق صاحب اور سلمان رفیق صاحب, یہ سب تفتیش کے لیے جاتے تھے. ہمارے اپنا سابق منسٹر ابھی قید ہیں اور ان کو کورٹ میں پیش کیے جانے کے لیے کال آتی ہے سب کو کہ جی کارکنان اکٹھے ہوں. کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. میں کریڈٹ دیتا ہوں پی ایم ایل نہیں, آپ چھوڑ دیں گے کارکن چھوڑ دیں گے رانا صاحب, نہیں وہ انہوں نے خلاف قانون سرگرمی کی ہے تو ان کو پکڑا ہے نا. رانا صاحب لاسٹ میں میرے پاس رانا صاحب اس پہ کمنٹ کر دیں. اور یہ پولیٹیکل قیدی نہیں ہے, انہوں نے رانا صاحب اس پہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب کی کیس کو بڑا انجوائے کیا تھا, آپ کیا کریں گے؟ ایک سیکنڈ رانا صاحب مجھے ایک جملہ کہنے دیں. پی ٹی وی حملہ کے سب کے سامنے موجود ہے, دھرنوں میں کتنی پٹائیاں ہوئی ہیں سب کے سامنے موجود ہے, لیکن ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب رانا صاحب کو موقف دینے دیں, وہ سیاسی قیدی کہہ رہے ہیں ان کے اوپر, پولیس کے اوپر. جی رانا صاحب, عمران وہ بالکل سیاسی قیدی ہیں, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ رہا کرے. اور وہاں پہ وہ پرامن طور پہ اکٹھا ہونا چاہتے تھے, جب ان کو روکا گیا اور وہ سارا علاقہ جو ہے وہ کارڈن آف ہوا, تو پھر جا کے وہاں پہ جو ہے وہ جھگڑے کی جو ہے وہ صورت پیدا ہوئی. اور جہاں تک یہ جعلی اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے, عمران مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ بینک میں جاتے ہیں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہ مینیجر بھی آپ کو جو ہے وہ ویریفائی کرتا ہے, اس کے بعد 2 اکاؤنٹ ہولڈر ہوتے ہیں. سر وہ بینک بھی ساتھ ملے ہوئے تھے, رانا صاحب اسٹڈی کر لیں, بڑا مزے کا کیس ہے. کھلے ہیں رانا صاحب اس میں بینک بھی ساتھ پکڑے ہیں آپ نے, رانا صاحب بینک بھی ساتھ ملے ہوئے تھے, بینک والے بھی پکڑے ہوئے ہیں, بینک والے پکڑے ہوئے ہیں, رانا صاحب کافی سارے پکڑے ہوئے ہیں. وہ میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.